الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، سب سے پہلے تو میں آپ علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا علامہ عبدالحکیم صاحب دامت فجوزہم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جماعتی مشن کی غیرت کا ثبوت دیا اور استقامت کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اپنی خاص برکات سے نوازے۔ دوسرا یہ مقصد تو تھا چند علماء کا اجلاس، لیکن آپ لوگوں کا ایک ذوق اور آپ کا یہ ولولہ ہے کہ وہ اجلاس اب ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو ہمارا پروگرام تو اتنا تھا کہ حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب اور میں تو مشورہ یہ ہوا کہ ہم چلو وہاں ملاقات بھی کر لیں گے، وہ بھی قلعہ دیدار سنگھ میں تھے، اور اجلاس بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کو میرا خیال ہے درس عنوان کے نام سے معنون کیا گیا، تو صرف ایک آیت سن لو اور اس کو سمجھ لو۔ انشاءاللہ ایک آیت جو آدمی سمجھ لے، ہزاروں سال کی عبادت سے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سمجھو، پھر میں چند معروضات پیش کروں گا بڑے مختصر وقت میں۔ قرآن مقدس یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ جس طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی
چنیوٹ اردا گرد میں تو ختم نبوت کے بورڈ بڑے لگے، امید ہے کہ یہاں کے مولویوں کو آتا ہوگا، ورنہ ہم خاتم النبیین کا معنی بھی ان کو پڑھا رہے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے آخر من نبیا لا ینبأ بعدہ احد، کہ جس کو آخر میں نبوت عطا کی جائے، توجہ ہے، جس کو آخر میں نبوت عطا کی جائے، اور جس کو نبوت ملنے کے بعد کسی کو نبوت ملے نہیں۔ اس بات پہ ذرا غور کرنا، اور یہی پوری امت کا اتفاقی نظریہ ہے۔ اب وقت بہت کم ہے، صرف ایک بات جو ضروری ہے بتاتا ہوں۔ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آدم علیہ السلام سے پہلے مل چکی تھی۔ حضرت آدم کو نبوت بعد میں ملی، حضرت نوح کو بعد میں ملی، حضرت موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، حضرت ابراہیم کو نبوت بعد میں ملی۔ تو ایمان سے بتلاؤ، وہ آدمی نبی کریم علیہ السلام کو اول النبی جین مان رہا ہے یا آخر النبی جین؟ یار عقیدے کا مسئلہ ہے، صحیح بولو۔ آدم سے پہلے نبوت مل گئی تو پھر آپ اول نبی ہوئے نا، تو پھر ان سے سوال ہے پھر آخری کون ہے؟ اب یہ پارٹی بھی ختم نبوت کا جھنڈا لے کے اٹھ رہی ہے کہ قادیانی، دجال، مرتدین وہ امام الانبیاء کے بعد ایک نبوت کے قائل ہیں، وہ مرتد ہے، اور یہ کون ہے؟ 1.25 لاکھ نبوت کے قائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کو بعد میں نبوت ملی، اور یہ اپنے رسالے 9 لاکھ تے فلاک تے فلاک ان رسالوں میں مضمون دیتی، اور دھوکہ لگا کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ لیکن یہ بیچارے مولوی ہیں، انہوں نے نہ کبھی حدیث دیکھی نہ قرآن دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے بابے والا رسالہ، بیٹھ کے بابا لکھ گیا۔ وہ کنتو نبیین کی جو اثر روایت ہے وہ دلائل نبوت بہقی میں ہے، اور وہاں پر ہے کہ مکتوب عند اللہ خاتم النبیین و آدم بین الماء والطین، کہ میں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں خاتم النبیین تحریر ہو چکا تھا، ابھی آدم گارے مٹی کے درمیان میں تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے اب ایک روایت لے کے دوسری طرف چلے گئے۔ تو بہرحال جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کیا ہے؟ کیا ہیں؟ اونچے بولو، کیا ہیں؟ چنیوٹ والو، خاتم کا معنی تو سمجھو نا، کانفرنس سے بہت سنتے ہو، اور ان اڑوس پڑوس کے ملا کو بھی سمجھاؤ کہ خاتم کا معنی کیا ہے، کہ جن کو نبوت ملنے کے بعد اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ اور ان مولویوں کو خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں ختم نبوت کا معنی۔ ایک مرزائی مربی میرے پاس آیا، غالباً یہ ربوہ سے آیا تھا، اور وہ کہتا ہے میں دارالعلوم کراچی گیا، بنوریا گیا، فاروقیہ گیا، خیر المدارس گیا، اشرفیہ گیا، میرا صرف ایک سوال ہے، اگر کوئی عالم مطمئن کر دے تو میں مرزائیت چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا لے آؤ اس کو۔ آ گیا میرے سامنے، بیٹھ گیا، میں نے کہا کرو سوال۔
کہتے ہیں یار یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں نے جس عالم کو کہا میرا سوال ہے وہ کہتے ہیں پہلے لکھ کر بھیج اور ہفتے کے بعد آ۔ ہفتے تک تیاری کریں گے نا جواب کی، ادھر ادھر سے پوچھیں گے، اور آپ کہتے ہیں میں نے کہا میرا سوال ہے، آپ کہتے ہیں آ جاؤ، آپ نے پوچھا ہی نہیں سوال کیا ہے، میں نے کہا ابھی پوچھوں گا، ابھی کر سوال۔ اب ان کا طریقہ واردات دیکھو، بہت عجیب شیطنت ہے۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل آئیں گے۔ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے وصف پہ باقی ہوں گے یا نبوت سلب ہو جائے گی؟ میں نے کہا وصف نبوت پہ باقی ہوں گے، اللہ کسی نبی کو نبوت دے کے سلب نہیں کرتا، وصف نبوت پہ باقی ہوں گے۔ کہتے ہیں بس اب میرا کام بن گیا۔ محمد مصطفیٰ کے بعد ایک نبی تم مانتے ہو، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تم خاتم الانبیاء ہو کہ منکر نہیں بنتے ختم نبوت کے، اور ایک نبی ہم مانتی ہیں۔ فرق اتنا ہے، تم کہتے ہو وہ پرانے آئیں گے، ہم کہتے ہیں نیا پیدا ہوگا۔ تو ایک تم مانو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تم ختم نبوت کے منکر نہیں، اور ایک میں مانوں تو میں ختم نبوت کا کیسے منکر؟ میں نے کہا اب سن، جو ہم مانتی ان کو نبوت محمد مصطفیٰ سے پہلے مل چکی ہے، توجہ ہے؟ میں نے پوچھا حضرت عیسیٰ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں؟ کہتے ہیں پہلے۔ میں نے کہا ان کو نبوت مصطفیٰ سے پہلے ملی یا بعد میں؟ تو کہتے ہیں جی پہلے۔ میں نے کہا وہ تو ہے سابق، اور جو آپ کا مرزا قادیانی دجال، یہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا یا بعد میں؟ کہتے ہیں جی بعد میں۔ میں نے کہا اس کو نبوت کیا مانتے ہو، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے ملی یا بعد میں؟ کہتے ہیں جی نبوت محمدی کے بعد میں۔ میں نے کہا اس لیے تم کافر ہو، تم نبی پاک کو نبوت ملنے کے بعد ایک نئی نبوت مانتی ہو، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن ان کی نئی نبوت نہیں ہوگی، ان کو نبوت محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے سے پہلے مل چکی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو خیر ضمناً بات آ گئی۔ جس طرح آپ کیا ہیں خاتم الانبیاء، بڑی ضرورت ہے، تو قرآن کیا ہے؟ کیا ختم نبوت پہ چند باتیں کر دوں؟ آیت تو میں نے لہو دعوت الحق پڑھی ہے، مختصر اب ٹائم نہیں، 1 بجے کا جنگ میں ٹائم دیا ہوئے۔ خیر، اسی طرح قرآن خاتم الکتب ہے۔ ختم نبوت کے 3 درجات سن لو۔ ایک ہے ختم نبوت زمانی، یعنی محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ دوسری ہے ختم نبوت مکانی، کہ محمد مصطفیٰ کو جب نبوت ملی تو وہ نبوت تھی پوری کائنات کے لیے، صرف خطہ عرب کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس۔ یہ ہے ختم نبوت مکانی، کہ جب محمد مصطفیٰ کو نبوت مل گئی، اب کائنات کا ہر خطہ، ہر بر اعظم، ہر ٹکڑا، ہر جگہ کے لوگوں اور مکلف مخلوق کو پابند کر دیا گیا محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے پر۔ اگر دعوت محمدی کے بعد کائنات کے کسی خطہ میں کوئی مخلوق ہو اور وہ محمد
مصطفیٰ پہ ایمان دعوت پہنچنے کے بعد نہیں لاتی اور آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتی، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے، اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بعد اتمام حجت ہو گئی۔ یہ ختم نبوت کیا ہے؟ مکانی۔ سمجھو یہ کیا ہے ختم نبوت؟ اور تیسرا ہے ختم نبوت رتبی۔ نبوت کے جتنے مراتب تھے، جتنی شعون اور شانیں اور عظمتیں تھیں، اللہ نے سب کی سب وہ پوری فرما دی ہیں محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو وہ مرتبہ، وہ شان، وہ مقام، وہ عزت، وہ عصمت اور وہ فضائل اور وہ فواضل عطا کیے کہ اس میں انبیاء میں سے بھی کوئی آپ کا مماثل اور سہیم اور ساجی نہیں ہے۔ تو سارے مرتبوں کے آپ خاتم ہی۔ تو یہ کیا ہے ختم نبوت مرتبی، ختم نبوت رتبی۔ کتنے درجے ہیں ختم نبوت کے؟ 3۔ بس اس میں اگر چلیں گے 3 عنوانوں پہ تو پورا قرآن آ جائے گا، پورا قرآن آئے گا۔ خیر آگے چلو۔ قرآن خاتم الکتب، کیا مطلب؟ خاتم الکتب حافظ ابن کثیر کے لفظ ہے کہ یہ قرآن خاتم الکتب ہے، اور حضرات کے بھی یہ۔ تو قرآن مقدس کی خاتمیت بھی 3 طرح ہیں۔ جب قرآن کا نزول ہوا جس زمانے میں، اس کے بعد ہر آسمانی کتاب منسوخ ہو گئی۔ توجہ ہے میری طرف؟ یار وقت بہت کم ہے اور ہے درس کم از کم 4 گھنٹے ہونا چاہیے، تب بات سمجھ آتی ہے۔ تقریریں تو گھنٹے آدھے نعرے بالکل نعرہ انشاءاللہ میدان جہاد بھی جہاں نہیں۔ دیکھو قرآن کے نزول کے وقت، یہ اللہ کے قرآن کی شان ہے، اللہ نے اس کی خود مثال دی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس کو دیکھ لینا۔ فرمایا مجھے قسم ہے، گواہ بناتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ یا گرنے کو۔ انہو لقرآن، اس کا کیا آپس میں جوڑو گا؟ علماء سے پوچھ لو۔ بے مواقع النجوم انہو لقرآن کریم، یہ قسم ہے، وہ جواب قسم ہے۔ ان میں جوڑ کیا ہے؟ ربط کے بے، سبحان اللہ۔ علماء کہتی ہے ربط یہ ہے کہ جب ستارے گرتے ہیں، وہ رات کا اخیر وقت ہوتا ہے، اور ادھر ستارے گرتے ہیں، ادھر صبح کا طلوع ہوتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ستارے گرتے ہیں رات کے اخیر میں، اور پھر صبح کا طلوع ہونے شروع ہوتا ہے۔ اور صبح کا طلوع کیا ہے کہ پیچھے سورج ہے۔ تو جس طرح سورج نکلنے لگتا ہے، ستارے غروب ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن وہ عزت والا کلام ہے، جب قرآن کا نزول ہو گیا، تورات انجیل زبور کا ستارہ غروب ہو گیا۔ اس پر کوئی ستارہ سامنے رہ سکتا نہیں۔ یہ خاتم الکتب ہے۔ بولو کیا میں نے لفظ بولا؟ خاتم الکتب وہ ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد پہلی کتابیں منسوخ ہو جائیں۔ تورات حق تھی، انجیل حق تھی، زبور حق تھی، صحائف حق تھے، لیکن جب قرآن آیا، اب ان سے ہدایت حاصل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا،
اب ہدایت کا ماخذ کیا بن گیا؟ قرآن. کہ مولوی دی لکھی ہوئی کتاب اللہ دیاں بھیجی ہوئی منسوخ ہو گئی ہیں کہ مولوی علی نچدی پہ یہ کھڑوندی نہیں پہ کوئی المحنت چاہ کے بے وقوف یا پھردا کوئی رسالہ لے کے تے اے ہن نمی تیاری ہے نمی المحنت بنا بندی. آج کل دعوت ساڑے کچھ بزرگ دے رہے جی میرے بزرگ دی منو میرے بزرگ میں آکھیا بزرگاں دی من نہیں آئی تو اتنے تے موٹے موٹے دستخط پہ نال محنت تے وہی مان لو. کل تک ایسا پوری دنیا نہ لڑے ہاں تسی گواہ جڑے بڑھڑے بڑھڑے بیٹھے ہو. کل تک ساڑا رولا کیا آئی سارا نو دعوت کتاب اللہ دیتی ہے. یا نہ آکھ دے رہے کہ عقیدہ بزرگوں کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے. بھائی گواہتے بن جاؤ یہ لڑائی آئی یا نہیں؟ عمل بزرگوں کا ثابت، بزرگوں کا عمل حجت نہیں، محمد مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ حجت ہے، وہ دلیل ہے. ساری دنیا کو ہم نے اسی پہ للکارا ہے یا نہیں للکارا؟ اور آج ہم میں کچھ پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں نا جی میرے پیر دی من سے تو جنت ویسے، میرے مولوی کی مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، ہماری اندھی تقلید کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. میں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بھی غیر منصوص اجتہادی مسائل میں مجبوراً تقلید کرتی، چارے کار کوئی نہیں. اور تم کون ہوتی ہو؟ اور ہم تو وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کی بھی اندھی تقلید کرنے والے کو مشرک سمجھتی. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ ایک طرف نص آ جائے، مقابلے میں کسی عالم کا قول آئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے اور امام کی بات کو مان لیا جائے. ایسا کرنے والا قطعی مشرک ہوتا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ قرآن خاتم بولو نا یار، خاتم قرآن کے آنے کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد سکہ چلے گا قرآن کا. ہر زمان میں ہر مکان میں، اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، ہر زمان میں ہر مکان میں، جیسے نبوت محمدی کی تشریح قرآن ہے اور قرآن مرتبے میں 55 مقام پہ اللہ نے قرآن کی شان بیان کی ہے. قرآن میں پیسے تو زیادہ ہے لیکن قرآن کی صفات کے لحاظ سے، اور 55 کے 55 مقام کا خلاصہ ہے کہ قرآن کی شان ہے قرآن حاکم کتاب ہے. باقی ساری کتابیں محکوم، اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ حاکم، فیصل، انہو لقول فاصل، فیصلے والی کتاب ہے، حاکم کتاب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کتاب کو نہ مانو، نہ کتابیں مانو لیکن قرآن دے پچھو کر کے مانو، اگو نہ ٹپن دے سا. قرآن پہلے تھے کتاباں بعد. بزرگوں کو بے شک مانو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟ لیکن ہومن بزرگ، گرگانو نہیں بزرگانو مانو، لیکن اسوہ محمدی کے پیچھے، آگے اسوہ محمد مصطفیٰ ہوگا. توجہ ہے نا؟ اچھا کہتا کچھ بھی نہیں، ڈرو نہیں، کچھ بھی نہیں کہتا، ہم تو درس قرآن ہے. اسوہ محمدی کو مانو. کہ تو آ کے بھئی میرا پیر کپڑے انج پہن دے لہذا میں بھی انج پاسا، تو پیر اور ہی پنجامے چکی ہوئے ہوں میں تو ایمان دس نجات ہوئے سی. تو آ کے میرا پیر داڑھی نو چکی کھڑا ہے، منائی کھڑا ہے، تو میں بھی منا دے ماں. یہ میں پیر کیتا، پیر رومال نام میرا بھائی.
جس بندے دی تعصی حقیقی تعصی اور اتباع اور اطاعت محمد مصطفیٰ دی. بولو بولو گھبراؤ نہیں بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جلے فصلوں دے وچ کیڑے آ ونجن تے پھر سپرے کرنا پوندے تے بعد ایجے پھوڑے ہوندے کینسر آلے کہ آپریشن بھی ضروری ہوندے. اگرچہ مریض نو تکلیف ہوندی ہے تے ویسے ساڑھا تا کام ہی آپریشن کرنا ہے. آپریشن آلے ڈاکٹر نو رحم نہیں آمنا چاہیے دا تے بڑے بڑے آپریشن کیتے نا اللہ دے فضل نال بڑے کامیاب آپریشن تے یہ تا چھوٹا جتنا آپریشن ہے جس دا فکر ہی نہ کر. توجہ ہے نا کرنا چاہیے دے. اچھا جڑا ڈاکٹر پھوڑا تروڑ دے وے اس نو ظالم آکھ دے ہو مسیحا جسم دے پھوڑے دا علاج کرے تا کہ ہوں دا مسیحا تے روحاں لے پھوڑاں دا علاج کرے. ہون تواڈے میں جڑا سب تو بڑا بت آ رہے ہیں نا سب تو بڑا بت اس نو توڑنا ضروری ہے. سب تو بڑا بت شخصیت پرستی دا جی میں قبر پرستی شرک ہے میں شخصیت پرستی بھی شرک ہے. قرآن نہیں آکا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. بنایا انہوں نے اپنے مولویوں اور تسی بولو میں تے ڈردہ نہیں تسی بولو یار میں نہیں ترجمہ کرتا ناراض نہ ہو جائے. اتخذوا احبارہم برہبانہم بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں اور بولو وقت نہیں اور پیروں کو کیا بنایا اربابا من دون اللہ. رب بنایا اللہ کے سوا رب بنایا اللہ کے سوا. کیا رب بنانے کا کیا مطلب عدی کی وہ حدیث ساتھ ملاؤ. رب بنانے کا کیا مطلب کہ اللہ کے فرمان کے مقابل اپنے ملا اور پیر کی بات مانی. تو جو رب کی کتاب پیغمبر کے خطاب کے مد مقابل اپنے پیر مولوی عالم کی بات مانتا ہے وہ اس عالم کو رب بنا رہا ہے. اس پیر کو کیا بنا رہا ہے رب. اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. ترائے اصول تین نکاح تین اصول. پہلی اصل اللہ نعبد الا اللہ. پہلی اصل عبادت دے لائق کون عبادت صرف رب دی. دوسرا لا نشرک بہ شیئا. تے تیسرا کام بڑا گڑبڑ نہیں سب نو دعوت علماء نو تعالوا الی کلمۃ. آؤ ایک گل دی طرف جیڑی تواڈے ساڑے درمیان مشترک ہے وہ اے بے کہ عبادت صرف اللہ دی اللہ نال کہنو شریک نہیں کرنا. تے تیسرا کام ذرا مشکل ہے لا یتخذ بعض نابعضن اربابن. ایک دوسرے نو رب نہیں بنانا. اے شخصیت پرستی دا بوتے. اے سامری دے بچے نو کرنا ہے. سامری والا جڑا بچہ دل وچ کھڑا ہے نا اشربوا فی قلوبہم العجل. سامری دے بچے نو ذبح کرنا ضروری ہے. اور سامری دا بچہ یہ کہ کتاب و سنت دے مقابل اسوہ رسول دے مقابل کسے مولوی تے پیر دی گل مننا کسے دا نہ ہے شخصیت پرستی. توجہ اس دن آکے بے بول بول اس دن آکے بے واپس آ. قرآن خاتم الکتب آخری کتاب اور آخری مرتبے دے لحاظ نال بھی کہ حاکم کتاب ہے. اس خاتم الکتب دا خاتم المسائل توجہ ہے
خاتم المسائل، سارے مسائل دا مقصد جڑا اول وچ بھی تے آخر وچ بھی، اول وچ بھی تے آخر وچ بھی، آخری کتاب دا اتے حتمی مسئلہ، مدار والا مسئلہ، محور تے چکی تساں بیکھی ہوئی پرانی جڑی ایک کلی تے چل دی ہوں دی ہے، ایک کلی جس تے پورے قرآن دے مضمون چل رہے ہیں، اس دا نام توحید ہے، اس دا نام کہ بے بول میں ترجمہ کرنا تے کام ختم ہوئے، اس دا نام کہ بے توحید ہے۔ توحید ایو جیا مسئلہ ہے عظیم اتنے، 7 لاکھ انبیاء دی دعوت ہے، سب اولیاء دی دعوت ہے، تے مظلوم اتنے توحید دے نام تے کھامن والے بھی بیان کرنے چھڑ گئے، کوئی پتہ چلتا نہیں۔ کاروبار چلاون والے بھی توحید دے نام تے مسئلے دی حقیقت نو ضائع کر دیتا۔ عظیم اتنا ہے کہ سب انبیاء دی دعوت، سب کتب دی دعوت، تے مظلوم اتنا کہ مولوی جڑے وارث انبیاء بننے آن اسے مسئلے تے مولویاں اس مسئلے نال غداری کیتی، ہر مسئلے نو بیان کیتا، لیکن جلے توحید دا مسئلہ آیا تے فتوہ ایک ہی آیا، تشدد ہو گئی ہے جی، لہجہ بڑا سخت ہو گئی ہے جی، زبان بڑی سخت ہو گئی ہے جی، ہر مسئلے تے پبلک کٹھی ہو جاسی، لیکن مسئلہ توحید تے کٹھا ہونا شیطان اتنا بے ایمان ہے، ایک گٹے بھن بھن کے دور کردہ کہ اس مسئلے تے کٹھا نہ ہو میں، کیونکہ اصل نجات ہومنی سے مسئلے تے۔ ہزاراں دفعہ ختم نبوت کانفرنسہ کر لے، مسئلہ ختم نبوت دا حق کے بول، وہ میں بیان کر دیتا، لیکن میرا بھائی جے توحید نہیں منی نا تے او کانفرنسہ تیرے سے عذاب ہو سن، عظمت صحابہ بیان کر، جے اے مسئلہ نہیں مننا نا تے انہا کانفرنسہ تے قیامت علیہ دن تیرے سرے جتیاں پومنی ہیں، فضائل گھول گھول کے پی جا، لیکن جڑی اصل اصول تے اصل چابی تے کنجی ہی آ وہ اللہ دی توحید ہے، جڑے جس نال جنت دا دروازہ کھلنا ہے، اے میں نہیں آدھا، اے اللہ دے رسول خود آکھے کہ جڑی چابی ہے جنت دی وہ مسئلہ ہے توحید خالص، جس توحید چ رلا نہ ہو بے، جس توحید چ رلا نہ ہو بے، شرک دا بھی، بدعت دا بھی، مشرک دا بھی تے بدتی دا بھی، تے جس دودھ ہوئے خالص تے ایک قطرہ موتر دا وچ پائے بنی، گلاس دودھ دے ایک قطرہ موتر دا پائے گی ہے، کیے تھوڑا فتوہ ہے، وہ دودھ پاک ہے جی، یار مجھ دا دودھ دے، سونا دودھ دے، لیکن ایک قطرہ کے آ گیا موتر دا پیا تے خالص نہیں رہیا، آنکھو خالص نہیں رہیا، تے قطرہ تا ایک پیا ہے بھائی، کوئی ایڈی گلتا ہے معمولی رہیا پیے، وہ پاک کیوں نہیں رہیا؟ اتنا گلاس دودھ دا تے ایک قطرہ موتر دا، لوگ اکسن بھائی دیکھو جی ایک کتنا سخت مولوی ہے، پورا گلاس ضائع کر دیتا ہے قطرے دی وجہ تو، تے قطرہ تا ایک کو پیے، اتھوں تھوڑا فتوہ بھی ہے بھئی ایک قطرہ پیشاب کا گلاس دودھ میں پڑ جائے تو سارا دودھ پلید، سارا دودھ پلید، اے میں یار سارے عقیدہ توحید دے تے تھوڑا جیار اللہ پائے گی ہے، موتر اللہ قطرہ بھی شرک اللہ پائے گی ہے، تا اللہ پورے تیرے عقیدے تے ایمان کو قبول نہیں کرنا، تے سارے مواحدینن تے تھوڑا جیا بدتی نال یاری دا چسکا پائے گی ہے، یہ تھوڑا موترے مشرک نال یاری دا چسکا پائے گی ہے، مواحدہ نال لڑائی کیتی ہے تے بدتیاں دے پچھے،
मुशरकां दे पीछे। सोचने की गल है, मुवाहिद के साथ लड़ता है बिदती को खुश करने के लिए कि बाबा फजलो रहमान तू राजी हो जा, बाबा हनीफ जलंधरी तू राजी हो जा, असी अपना नाल लड़े खड़े हाँ थोड़े पिछे तो असी कुर्बानियां दित्तियां, मुवैदा नू छोड़ी खड़े हाँ, अपने अमीर दे बागी होए खड़े हाँ, ते तू बाबा खुदा दा ना या सानू नौकरी दे दे कोई जुतियां साफ करन दी या आमला विच या कुछ असा तेरे दफ्तर दी सफाई कर दे रहा। ईमान नाल दस, जेड़ा बंदा मुवैदा नाल लड़े ते मुशरकां दे बड़े तल्ले, उस रल्ला कीता कि नहीं कीता? बोल बोल, रल्ला कीता या नहीं कीता? ते रल्ले आला दीन अल्लाह नू पसंद। वाह मेरा पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खुदा दी कसम इहो जिहा खड़ा करके मसला रखे है। सारे मौलवी नाराज हो गए, पीर नाराज हो गए। एक मीटिंग आखन लगे शाह जी ये तुहाडी मन्ना तो साढ़े कोल सारे बुजुर्ग बहन। शाह जी फरमाया मेरी भी मजबूरी है, जे मैं तुहाडी मन्ना तो मेरे कोल खुदा दा कुरान बहन। डंके दी चोट से मसला बयान किया ते फरमाया जड़ा अंबिया औलिया दे भावें नेड़ू ते भावें दूरू माफोकल असबाब सुनन ते जानन दा कायल है, ओ कट्टर मुछरे के ते पक्का काफिर। आज मैं हुण खावां भी सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब दे नां ते, मेरे भी अपने भी तशै ही कोई ना होवे ते मैं हजरत शाह साहब दा नाम भी बेचां ते मसले नाल भी गद्दारी करा। मुवाहिदा नाल लड़ाइयां ते मुशरकां नाल ये रोला शुरू कितों होया? सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब दे थप्पड़ नाल। किथे लगा? मुल्तान विच। तवज्जो है ना? शाह साहब दे थप्पड़ नाल 1957 तो लैके ते 2021 तक रोला रिया या नहीं? तुसा चिन्नियोट वाले ताला जाने रले मिले रहंदे हो, सो साढ़े कोल बड़ा रोला रिया। मस्जिदां अलग होइयां, स्टेज अलग होए, फिर हुण क्या हो गया? मैं पिंडी की मीटिंग में मैंने कहा हजरत जी आप बताओ 1957 से 2021 तक कौम को लड़ाया है, अब तुम बहन बिरा बन रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, बताओ तुम्हारा इख्तिलाफ अकीदे का था या कोई? अगर अकीदे का था, कल तक तुम कहते वो कुरान की हकीकत के मुनकर है। हम कुरान वाले हैं, वो अल मुहन्नद वाले ही, हम उसमें रसूल वाले हैं, वो बुजुर्गों वाले ही। कल तक ये खेल चलती रही कि नहीं? और आज क्या ये रिवर्स गेयर लगाया कि अब तुमने उनकी गुलामी को, खुदा की कसम ऐसे सामने बैठे हैं जो लगता है काबतुल्लाह में बैठे, जूते बाहर उतार के, बाहर जूते पड़े, अंदर ऐसे बैठे हैं ना, देखें कि जैसे ये काबा की ज़ियारत के लिए। आगे थे कौन? फजलो रहमान। साथ मरियम नवाज होती फिर भी कोई फायदा हो जाता, अकेला फजलो रहमान मसीहा, और साथ वो हनीफ जलंधरी को ले आया ते जूतियां ला के मौला फजल रहमान साहब की ताज़ीम हो रही है। काबा दे चौखड़ दुते ना रखिया। तवज्जो है ना? वापस आ जा भाई। ए रल्ला मिला मूत्र दा एक कतरा भी असी बर्दाश्त कर सकते नहीं, ते बाकी तुसा सारे लगाओ ना जोर, ते अल्लाह दे फजल नाल जमात कल भी मेरी आई ते अज भी मेरी है। इन्हें समझे पटवारियां वाला रजिस्टर है भाई, 2 मरले फलाने दे ना, 3 मरले फलाने दे क्या उस इंशाअल्लाह। खैर आ जा, चूंकि दरसे कुरान है आज, आखना किसी नू कुछ भी नहीं। तवज्जो कर। बहरहाल तौहीद च रल्ला निजात उमनी है, तौहीद खालिस अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। खबरदार इस मसले रल्ला न करें,
جے دودھ کی تو کچھ کھلے بجے تو بعد بچ جا سے، مرچچ کی تے بیستی تو بعد بچ جا سے، لیکن ایک مسئلہ وہ ہے اس میں اگر اللہ ملا کیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ دین، کہو کیا دین؟ الا للہ الدین الخالص، وہ دین خالص کیا ہے؟ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدین، فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدین۔ اور فَعْبُدِ اللَّهَ کا کیا معنی؟ فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدین۔ عبادت کا مغز اور خلاصہ، اے لوگو وہ مسئلہ پکارے، کون سا مسئلہ ہے؟ بولو کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ اساڈا خدا دی قسم ہے جس نال بھی جھگڑا نہیں اسے مسئلہ پکارتے ہیں۔ اوکے بے، اے سورۃ الرعد آیت 1 اور باتیں 3 قرآن نے جہاں بیان کی ہے، میں عنوان ذکر کر سکتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ایک سورت میں دعویٰ ذکر کیا جو قرآن کا دعویٰ ہے، سورت کا بھی اور قرآن کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ سمجھتے ہو؟ مرکزی مقصود، مرکزی مقصود، اور اس دعویٰ کے ساتھ قرآن نے دلیل ذکر کی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس دعویٰ پہ حکم بیان کیا ہے۔ اب آپ کو میں جھگڑا بتاؤں، جھگڑا کہاں کھڑا ہے؟ مولوی کئی دعویٰ میں بھی ہمارے ساتھ چل پڑتی ہیں، دلیل میں بھی ہمارے ساتھ چل پڑتی ہیں، لیکن جو قرآن نے حکم بیان کیا اس میں چلنے کے لیے تیار، جھگڑا اتھے کھڑے۔ توجہ ہے نا؟ تکلیف اتھو شروع دیئے، دعویٰ بھی مانیں گے، دلیل کو بھی مان لیں گے، لیکن حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، یہ دعویٰ ہے۔ اوہ لوگو سد سور پکار دے لائق ہومنا، اے صرف اللہ دا حق کے۔ سد سور پکار دے، بولو نا در سے، سد سور پکار دے لائق ہومنا، اے کس دا حق کے؟ لہو دعوت الحق، علماء جانتے ہیں، اور الحمدللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اگر میں غلطی کروں تو بتا سکتے ہیں۔ لام اختصاص کا ہے، لہو، لہو کی تقدیم حسر کے لیے ہے، الحق اللائق بالدعا، اور معنی کیا بنے گا؟ لہو دعوت الحق، سد سور پکار دے لائق ہومنا، اے اللہ ہی دا خاصہ ہے، اللہ ہی دا خاصہ ہے۔ اور کوئی انبیاء ہیں بڑی شان والے، اولیاء برحق شان والے، انبیاء کی عظمتیں برحق، اولیاء کی شانیں برحق، لیکن لوگوں وہ پکار کے لائق نہیں، سد سور کے لائق نہیں۔ سد سور پکار کے لائق ہونا یہ حق اور خاصہ ہے صرف لہو، صرف اللہ کا۔ یہ دعویٰ ہے، پورا قرآن بیان کر رہا ہے، دعویٰ یہ ہے۔ دلیل فرمایا، اس لیے یہاں دلیل کا بھی سلبی پہلو ذکر کیا، فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء۔ اے پہلی دلیل ہے، اوہ اللہ دے سوا جنہ نو پکار دے ہو، چاہے قبر دے اتے جا کے تے چاہے روزے دے اتے جا کے، حضرت عزیر دی قبر، حضرت بی بی مریم دی قبر، کسی نبی ولی پیر پیغمبر دی قبر تے جا کے پکار دے ہو یا دورو پکار دے ہو، فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، ککھ جتنا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو جنا استجابت نہیں کر سکتے تو وہ پکار دے لائق کنجن، پھر منو نہ لہو دعوت الحق۔ تو جے اوزیاں سننیاں نے
تے قال ربکم ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اس دی شانے بے دعا ماں قبول کرنیاں یقین نابے تے یونس نو بیک لے پکارا تے فاستجبنا لہو زکریا پکارا تے فاستجبنا لہو محمد مصطفیٰ پکارا فاستجاب لہم ربہم سارا پکارا تے کس نو پکارا اللہ تے اگے استجابت کس کی تھی فاستجبنا اور ایک لا یستجیبون لہم بے شیئن استجابت چونہیں نے 4 چیزاں نمبر 1 پکارن والے دی حالات نو جانی نمبر 2 پکار سنے نمبر 3 تے سمجھے ایک مستقل مسئلہ نہیں اللہ مستقل دلیل دیتی ہے کہ توحید پکارو میں نو کیوں واختلاف السنتکم تواڈیاں بولیاں دا بکھرا بکھرا ہومنا اے بھی دلیل ہے جو پکار دے لائق بہن علامہ عصمت اللہ خان ملتانی او شیخ ہو آجو اسی تھوڑے انتظار بیٹھے ہیں دوسری ہوتے اسی زیارت بارک اللہ فی جہدک بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ حضرت تشریف لین میں 2 گلاں تے ختم کر رہے ہیں استجابت کتنی چیزاں ہوں دی ہیں 4 پکارن والے دے حال نو جاندہ ہو بے پکار نو سندہ ہو بے تے بولیاں سمجھدہ ہو بے پکار نو سمجھدہ ہو بے تے پھر حاجت پوری کر سکدہ ہو بے فرمایا جنہاں نو اے پکار رہے ہیں لا یستجیبون لہم بشیئن اے نہ حالات جان دین نہ پکاراں سن دین نہ انہاں دیاں سمجھ دین تے نہ پوریاں کر سک دین اتنے ہی چیزیں نے اگے مثال دیتی ہو حضرت بیان کر دے سن پہلے دعویٰ لہو دعوت الحق دلیل والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن اتھے تک مولوی ٹوران دے تے مولی خضر تے علامہ عصمت اللہ خان نال اختلاف کی تو شروع ہوں دے وہ گل اگو کھڑی ہے وہ اگو کھڑے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ وَمَا دُعَاءُ ذرا سوچ کے پڑھو وَمَا دُعَاءُ الْعَاشِقِينَ ہے یا کافرین ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ نئی پکار بولو نا یار کنی ہوٹلے نہیں بول دے تسی ڈر دے ہو بھئی بات اختلاط نہ ختم ہو جا بے ما دعا الکافرین الا فی یہ کافر کہیں آکھے یہ جڑا غیر اللہ نو نبی ولی نو سنان دے عقیدے نال پکار رہے اس نو کافر کہیں آکھے یہ اساں آکھے مولانا عصمت اللہ خان آکھے یا اللہ آکھے اٹھے بولو غیرت کر کے بولو کس آکھے یاد نہیں ہم کہتے ہیں مردے نہیں سن دے میں کہ بچو اگے بھی کہیں صرف اتھے نہ ملا نہ مباہدہ نو مردے نہیں سنتے تے صلاۃ و سلام نہیں سنتے میں کہ اے سید عنایت اللہ شاہ صاحب دی صرف اتنی گل نہیں سچے پیر تے سچے پیر دی گل آئی جیڑا اگو قائل ہے نا سنن دا تے سفارشان دا ایک کٹر مشرک تے کٹر کافر ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ تے سورہ احقاف وچ مسئلہ پچھے ذکر کیتے فتوہ پہلے ذکر کیتے
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو پہلے فتوے تے مسئلہ بعد سورۃ الرعد تے مسئلہ پہلے تے فتوہ بعد تے سورہ فاتر دیاں اے جڑے مولوی تانوں سنا ویندے نے ادیاں ادیاں ایتاں تسی نعرہ مار دیندے ہو کچھ سمجھن والے بھی بنو خدا دے واسطے حق بھی سمجھو تے حق والا نو بھی سمجھو انے تھی کہ نہ مرو اتنے تک تو سنے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم تے مولوی نے اٹھ کے سوال چکیتا کرو مولوی اگو بھی پڑھ اگر تم پکارو پکارے نہیں سنتے اتنی اگے کے کھڑے با یوم القیامت یکفرون بے عشقکم و یوم القیامت یکفرون بے بولو بے اللہ اتھے شرک کس رو آکھے ایو جھگڑے اسادیں توحید دو نمبری نہ کر میرا بھائی جی میں دودھ دے پورے جاگے چ بوتر دا ایک قطرہ چلا گیا تو دودھ خالص نہ راسی دودھ پلیت ہو سی ایمیں جے توحید چ تھوڑا جی یار اللہ بھی کیتا تو پوری توحید قابل قبول نہ ہو سی تے توحید چ شرک در اللہ نہ کر تے اپنی سنگت چ مشرک در اللہ نہ کر تے بدتی در اللہ نہ کر قرآن دے منکران تے چوران در اللہ بس اے جھگڑا ہے اور کوئی جھگڑا نہیں اسے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز کوئی عزیز ذکر کر رہے آئی جی کاٹ دیتا تے پھلان دیتا تے اے گل سمجھ لو ٹائم بھی بڑا تھوڑا کسے دے پیوچی یہ طاقت نہیں جڑا سانو جماعت چکا ڈے بکھا بے انشاءاللہ تسی بے 119 دسمبر نو کہ بسترے بوریاں گول کس دے ہوں دے توجہ ہے نا باقی اسی نہ چاندے اسی تا اج بھی چاندے ہاں کہ اللہ انہاں نو بھی ہدایت دے دے مشرکان دے تلے بڑھنا چھوڑ دے میں خدا دی قسم ساڑا کوئی جھگڑا نہیں بیتیاں نال اتحاد تے اختلاط تے انہاں دیاں خوشامداں تے انہاں دے نعرے ہن تسی آپ انصاف کرو کہ غیرت ویکھو کہ جیڑا بندہ علامہ عصمت اللہ خان دا جلسہ کراوے ساڑا اس نال کوئی تعلق نہیں جیڑا انہاں نال بولے ساڑا اس نال کوئی تعلق نہیں تے فضل الرحمان دیا جڑیاں جتیاں چاہوے او ساڑا اللہ راسے والے ہیں حنیف جلندری یعنی تسی کچھ اللہ عقل بھی دیتا ہے کچھ سوچو بھی صحیح صرف نعرہ مچ نہ مرو کہ ایک پاسو موحدہ نال بائیکاٹ ویکھو کہ جڑا انہاں دے جلسان جاوے تے جلسے کرا اور باقاعدہ فون ہو رہے جتے اجلاس دی دعوت ہوندی تو فون آئے میں دا خبردار فساد ہو بیسی فلاں ہو بیسی یعنی فرعون علیہ دھمکیاں بھی ڈالے لیکن انہاں نہیں پتا لکل فرعون موسیٰ اگر اے گل ہو بے آتے نہ کرے بہرحال موحدہ نال اے بائیکاٹ اپنے کسے بزرگ دا سٹے تے نعرہ لگ بنے تے انہاں بوسیر شروع ہوئے بندی کسے مباحد بزرگ دا نعرہ لگے بوسیرے تے دوسرا دے نعرے آپ لائی کھڑے انہاں نو اپنے گھر بلائی کھڑے تے اس واسطے جڑی چنگی ککڑی بھی ہوئے نا او دوہاں دے گھر انڈے نہیں دے دی ہوندی اتنا تو آنو بھی پتہ ہے اور گل سمجھ نہ بھی آبے اسادیاں اے ککڑیاں چنگیاں بنیں تے اپنے گھر انڈے دے میں دوہاں دے گھر انڈا دے منستے نہ جامن انہاں قسم چاہیے جو ایک انڈے ہی اپنے گھر دیتا تھا انہاں سارے گواڈیاں بھی نہیں دشمنہ دے گھر انڈے دے میں شروع کر دیتے ہیں تے ای ہو جائی ککڑی نو پھر ذبح کرنا واجب بنے میں دا ای ہو جائی ککڑی حرام خور ہو بے تو اس نو پھر رکھن دی اجازت نہیں بہرحال جتنے علماء کرام تسی تشریف لائے آئے ہو میں حضرت تھوڑے شکر گزار ہاں تسی الحمدللہ وقت کڑھے اور اس وقت نو قیمتی بنائے انشاءاللہ اور قیمتی بنسی دعوت آنے کا مقصد یہ تھا کہ جماعت کے نظم و نسق اور اس دستور کے احیاء کے لیے 19 دسمبر کو دارالعلوم مفتاح القرآن اسلام آباد میں امیر مرکزیہ کے حکم سے ایک پنجاب بھر کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ جماعت میں صاحبزادہ پرستی ختم ہو اور شخصیت پرستی ختم ہو
جنگل کا قانون نہ ہو، جماعت میں دستور بحال کیا جائے اور نظم و نسق کو۔ تو امیر مرکزیہ کا حکم ہے، آپ جتنے علماء کرام ذمہ داران حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ہم ان کی ایلچی کی حیثیت سے پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ اب سب حضرات 19 دسمبر بروز اتوار 10 بجے دن وہاں تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ کوشش ہے، اس کا ثواب ضرور ملے گا، باقی ہوتا وہ ہے جو اللہ کے ہاں مقدر ہوتا ہے۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں غلامی سے بچ جائیں، ناجائز غلامی سے، اور جماعت دہشت گرد شخصی دہشت گردی سے محفوظ رہے۔ بس یہ ایک ہماری کوشش ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہی بات حضرت نے بھی کہنی ہے، میں نے بھی، تو آپ حضرت بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہم حضرت سے بھی اجازت لیں گے کہ ہم نے ہم سب مولانا خضریات علامہ خضریات بکروی حضرت علامہ عصمت اللہ ملتانی کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ کھڑے کریں، بیٹا کیمرہ لگاؤ۔ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ جو ان کے توحید و سنت کے مشن کو لے کر چلیں گے، اور وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، ان فیصلوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وہ فیصلے ہیں نہیں بھائی، قبول ہی نہیں ہے جو بھی انہوں نے فیصلہ نہیں، وہ گدھے کی لات ہے، فیصلہ نہیں۔ فیصلہ تو شورا کا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ 3 آدمیوں کا کمرے میں بند ہو کر فیصلہ کرنا، یہ تو ایک گدھے کی لات ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اور پھر تینوں ایک دوسرے کی تردید بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ تو وہ تو بات ہی نہیں، وہ میرے آپ جمعہ کے سوال و جواب سن لیں انشاءاللہ، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ بھائی کالے کپڑے اتنے ہوں چٹے کپڑے لوگ پاجامے چکی کھڑے ہیں، تسی کالے کپڑے حضرت اجازت ایسا پھر چلیے ٹھیک ہے پھر یہی انہوں بند کر دیں۔